اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا جو لیسن ہے اس کو تجوید و قرات کے اصولوں کے ساتھ، زبر اور دو زبر کے فرق کے ساتھ آج کے ٹاپک کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کا مقصد پورا ہو سکے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 44 پارٹ نمبر 2، لائن نمبر 4 اور 5، یہ دو لائنیں ہم پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم اس کی بنیادی معلومات کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنا آسان ہو سکے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمیں اپنے ٹاپک کو سیکھنے سے پہلے ان بنیادی معلومات کا جاننا بہت ضروری ہے، وگرنہ آپ کے ٹاپک کو سیکھنا آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے اور پڑھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جتنا سمجھیں گے سیکھیں گے اتنا آپ کے لیے قرآن مجید پڑھنا آسان ہوگا، کیونکہ جو کام کرنا ہے اس کی انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو تنوین کی اقسام، تو تنوین کی بیٹا 3 اقسام ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تنوین کی اقسام کیا ہے؟ نمبر 1 2 زبر، جیسا کہ یہ اوپر ہوں تو 2 زبر ہوتی ہیں۔ نمبر 2 2 زیر، اور نمبر 3 2 پیش۔ تو یہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلی 2 زبر، اس کے بعد 2 زیر اور اس کے بعد 2 پیش۔ تو 2 زبر اور 2 زیر کا فرق کیا ہے؟ 2 زیر بیٹا حرف کے نیچے آتی ہیں اور 2 زبر حرف کے اوپر ہوتی ہیں، شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد تنوین کسے کہتے ہیں، یہ اس کی اب ڈیفینیشن سمجھ لیں، اس کی تعریف سمجھ لیں یا اس کی پہچان سمجھ لیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دہرا لیں میرے ساتھ، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اس کی مزید معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلی چیز جو پہچان کے طور پر ہے وہ ہے منون۔ یہ نام آپ تھوڑا سا دہرا لیجئے گا تاکہ آپ کو زبان پر آسانی کے ساتھ یہ آپ ادا کر سکیں۔ منون، تو اس کی پہچان کیا ہے یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے کہ جس حرف پر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کی حرکت ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دیکھ لیں، با کے اوپر 2 زبر بھی ہیں، با کے نیچے 2 زیر بھی ہیں اور با کے اوپر 2 پیش بھی ہیں۔ تو جس حرف پر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک حرکت آ جائے گی تو اس کو منون کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے 2 زبر کے ساتھ بعض اوقات الف لکھا ہوتا ہے اور بعض اوقات یا لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بیٹا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 2 زبر کے ساتھ الف اور یا اس کو ادا نہیں کریں گے۔ 2 زبر کے ساتھ الف اور یا جو لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے دوران ان کو شمار نہیں کریں گے، نہ ہی ان کا نام لیں گے اور نہ ہی اس کو ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے جا کے میں اس کی تفصیل آپ کو وضاحت مزید کر دیتا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے تنوین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تنوین کو پڑھنے کے لیے بیٹا آپ کو اس کو جاننا ضروری ہے کہ تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تنوین کو بغیر غنہ کے فوراً ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہاں پر غنہ کیوں نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ یہاں پر آگے کوئی قانون نہیں بن رہا، کوئی آگے شرائط نہیں ہے، تو غنہ کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی شرط کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر چونکہ کوئی شرائط لاگو نہیں ہو رہی، لہٰذا یہاں پر چونکہ ابتدائی طور پر ہیں تو یہاں پر ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے اور اس کو بغیر غنہ کے ہم فوراً ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تنوین کو بغیر غنہ کے فوراً ادا کرتے ہیں، یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے بیٹا حرکات اور تنوین میں پڑھنے کا فرق کیا ہے کہ جب ہم حرکات کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے اور تنوین کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات بیٹا کہتے ہیں زبر زیر اور پیش، یعنی کہ 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں، یعنی کہ فتح کسرہ اور دمہ ان کو حرکات کہتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک ایک ہوتی ہیں تو ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین میں 2 زبر 2 زیر
اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک فرق ہو گیا کہ یعنی کہ اس کی پہچان کے طور پر ہم نے یہ ایک بات بتا دی آپ کو کہ حرکات زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگلا جو اس کا فرق ہے کہ اس کو ادا کیسے کرتے ہیں یا اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو حرکات اور تنوین میں پڑھنے کا دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حرکات کو آدھے الف کے برابر بغیر کھینچے اس کو جلد ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھتے ہیں حرکات کو آدھے الف کے برابر بغیر کھینچے اس کو جلد ادا کرتے ہیں، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تو یہ حرکات ہیں، ان کو جلد ادا کریں گے۔ ان کی آوازیں وہ آپ نے پیچھے حرکات کے چیپٹر میں اس کو تفصیلاً سیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہے تنوین۔ تنوین کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو بغیر گناہ کے فوراً ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ دیکھ لیں، با دو زبر بن، اور جب ہم نون کو پڑھیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے۔ جب اس کا ہم جزم کا ہم ٹاپک آپ کو سکھائیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی پراپر تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تو با دو زبر بن، اس کو غیر قلقلہ کی طرح اس کو پڑھیں گے اور بغیر گناہ کے آپ اس کو فوراً ادا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو الف ہے یہ ہم ادا نہیں کریں گے۔ کیسے؟ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ اس کا ایک اور بھی بیٹا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ان کی جو آواز ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ دو زبر ہوں گے تو آواز موٹی ہوگی، دو زیر آئیں گی تو آواز باریک، اور دو پیش ہوں گے تو آواز گول ہو جائے گی۔ یہ چیز آپ ضرور سمجھ لیجئے گا تاکہ آسانی ہو سکے۔ اب مزید اس کے فرق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں حرکات کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر اور پیش، اور تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ اب ان کا ہم الگ الگ فرق دیکھتے ہیں تاکہ مزید آسانی ہمارے لیے ہو سکے، کیونکہ جتنی آسانی ہوگی اتنا آپ اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہے سمپل زبر اور دو زبر میں پڑھنے کا فرق کیا ہے۔ تو اب اگلا جو حصہ ہے اس کی آواز کے ساتھ ہم اس کو ادا کرنا سیکھتے ہیں کہ با کے اوپر زبر ہے تو موٹی آواز کے ساتھ اور آدھے الف کے برابر اس کو بغیر کھینچے ہم اس کو جلد ادا کریں گے، اور با کے اوپر دو زبر ہیں تو یہ تنوین ہے، اس کو بغیر گناہ کے آپ نے موٹی آواز کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے بغیر گناہ کے، ٹھیک ہے جی۔ پر یعنی موٹی آواز کے ساتھ۔ کیسے؟ با زبر با، با دو زبر بن۔ اس کے بعد ہے زیر اور دو زیر میں پڑھنے کا فرق کیا ہے؟ اس کا ہم جب سبق شروع کریں گے نا، سبق نمبر 7، اور یہ زیر کا جو ٹاپک ہے، دو زیر کا جو ٹاپک ہے، یہ سبق نمبر یا لیسن نمبر یا تختی نمبر 7 کے اندر ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ دو پیش ہے، اس کو ہم تختی نمبر 8 کے اندر ہم پڑھنا سیکھیں گے، لیکن اس کی جو ابتدائی معلومات ہیں وہ ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں۔ زیر اور دو زیر میں پڑھنے کا فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کی آپ جو آوازیں ہیں وہ بھی جان لیں، اس کی لمبائی ہے وہ بھی آپ جان لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو با کے نیچے زیر ہے، آواز باریک ہو جائے گی۔ دو زیر ہے تب بھی آواز باریک ہی رہے گی، دونوں میں آواز کا کوئی فرق نہیں ہے، آواز دونوں کی سیم ہے، اور پڑھنے کے لحاظ سے اس کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہے جو ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، اور دو زیر کو ہم بغیر گناہ کے فوراً ادا کریں گے اور باریک آواز ہوگی، یہ آواز بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ہے پیش اور دو پیش میں پڑھنے کا فرق کیا ہے؟ پیش کو ایک پیش ہوں یا دو پیش ہوں تو ان کو گول آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو جب آپ پیش کو پڑھیں گے تو آدھے الف کے برابر اس کو جلد ادا کریں گے اور اس کی آواز موٹی ہوگی اور اس کو جلد ادا کریں گے، جبکہ دو پیش کو ہم نے آواز تو گول ہی ہوگی لیکن اس کو بغیر گناہ کے فوراً ادا کریں گے۔ تو یہ ہم نے الگ الگ تینوں کا فرق بھی ہم نے سامنے الفاظ رکھ کے آپ کو گائیڈ کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹا مشق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنا جو کل کا سبق تھا اس کو ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ اس کو ریوائز کر کے مزید آپ اس کو پختہ کر سکتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن،
جیم دو زبر جن، ح دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن۔ تو اب بیٹا ہم لائن نمبر 4 اینڈ 5 کو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کو ہم ذرا زیادہ بار ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ زبان پر پختہ ہو جائیں، کیونکہ وزن تو اس کا ایک ہی ہے جو آپ نے پچھلا لیسن پڑھا ہے، اسی وزن کے اوپر اسی انداز کے ساتھ آپ اس کو یا تک ادا کر سکتے ہیں۔ چونکہ ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں تو ہم آپ کو زیادہ لیسن نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ کو یاد کروائیں گے تاکہ آہستہ آہستہ آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن۔ بیٹا یہ دیکھیں فا کا ایک نقطہ ہے اور قاف کے 2 نقطے ہیں، تو یہ نقطوں سے ان کی شکل کا بھی جو ہے فرق جان لیں۔ فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن۔ بیٹا یہ قاف یہ موٹا پڑھا جائے گا اور یہ باریک پڑھا جائے گا، اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ میم دو زبر من، نون دو زبر نن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین، یا دو زبر ین، یا دو زبر ین، یا دو زبر ین۔ بیٹا یہاں پر ہم چھوٹی یا کو ہم نہیں لکھا، کیونکہ جب یہاں پر اس کو ہم لکھیں گے تو یا 2 نقطوں والی آئے گی، تو چھوٹی یا یہاں پر استعمال نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہم نے اس کو، چونکہ یا چھوٹی اور بڑی یا دونوں تھی، تو ہم نے ان دونوں کو ایک ہی وزن کے اوپر ہم نے لکھ دیا تاکہ دونوں کی دہرائی ہو جائے۔ تو پیارے بچوں آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا یہی تک تھا، تو آپ اس کو ویڈیو کو بار بار دیکھتے رہیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر پائیں۔ تو جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر کوئی کمنٹ کرنا ہو تو آپ کمنٹس میں جا کر کوئی سوال کے طور پر یا حوصلہ افزائی کے طور پر آپ کمنٹ میں جا کر اچھا سا کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں لیسن نمبر 45 پارٹ نمبر 3، اس کو ہم حروف مفردات کے ساتھ اور متشابہ صوت حروف، یہ جو 2 لائنیں ہیں متشابہ صوت حروف کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کی بنیادی جو انفارمیشن ہے اس کو بھی جانیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔